حي على الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت کس یکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے محبوب خدا باغ جنت چھوڑ کر آئے محبوب خدا اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام معزز و محترم سامعین کرام بزرگ و دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا احسان اور شکر ہے اس گل تے کہ اس نے سانو ایک باری پھر پیارا رمضان دکھایا اور عیدیاں مبارک با برکت با عزت
سعادتاں نصیب فرمائیاں۔ اج روزہ ہے چوتھا، کل تیسرا روزہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہے، اور عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول یہ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک نو میرے تے تواڈے پیارے آقا دی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ 3 رمضان آپ دا وصال ہویا، تے ساڈے بیان دا موضوع ہی اج آپ دی ہی مبارک ذات اقدس ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سن کے بیان کر کے صحیح معنی دے وچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ نبی کے گھر والے، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد میرے آقا کی شہزادی ہے، حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن حسین ہیں، پنجتن پاک، تو ان کے علاوہ اہل بیت میں شامل کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ لیکن یہ تصریح غلط ہے۔ میں اور آپ ہر بندہ ہی جانتا ہے، جب مجھے کہا جائے آپ کے گھر والے، تو کیا گھر والوں میں بیوی نہیں آتی؟ پہلی فرصت میں آتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جو درست تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ یہ ہے جس کے اوپر جمہور کا حکم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میرے آقا کی پیاری ازواج بھی ہیں، میرے آقا کی پیاری ازواج بھی ہیں، پیارے آقا کی پیاری آل بھی ہیں، سادات کرام بھی ہیں مراد، میرے آقا کی پیاری شہزادی بھی مراد ہے، حضرت علی پاک بھی مراد ہے، امام حسن حسین، حضرت محسن۔ تو بہرحال پہلے تو ہمیں یہ تشریح درست کرنی چاہیے کہ اصل تشریح جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے۔ اب جو اس تفسیر میں، تشریح میں اہل بیت میں ازواج مطہرات کو، میرے آقا کی پیاری بیویوں کو شامل نہیں کرتے، وہ بعض اوقات پھر بکتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں میرے آقا کی مبارک ازواج میں سے کچھ کے بارے میں۔ تو بہرحال ہم اہل سنت ہیں، سنی ہیں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ تو ہمارا عقیدہ واضح ہے، میرے آقا کی مبارک ازواج بھی اس میں داخل ہیں، ازواج مطہرات۔ تو بہرحال کیونکہ میرے آقا کی پیاری آل میں سے ایک فرد، وہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فرمایا کہ فاطمہ وہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فاطمۃ بدعۃ منی، وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
یوں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمامی اولاد سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنی اس شہزادی نال محبت دا انداز ہی کوئی نرالا۔ تسی اندازہ لاؤ، علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جدوں سرکار مکے مدینے تو باہر تشریف لے کے جاندے نا، واپسی آمدے سب تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر جاندے، کسے بھی مار کے تو واپس آئے، کام دندے تو واپس آئے، اہم کام تو مشاورت تو واپس آئے، سب تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر جانا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھے مشتاق ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جنت کی خوشبو سینگوں، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی گردن کو، سر کو سونگ لیتا ہوں کہ جنت کی خوشبو آتی ہے فاطمہ سے۔ او فاطمہ، باپ اور بیٹی کا پیار اتنا پیارا۔ میرے آقا اگر گھر آئیں جناب، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک گھر تشریف فرمائیں، جویں ہی اپنے بابا جان نو دیکھا، میرے تے تواڈے پیارے آقا نو ویکھیا، فوراً کھڑی ہو جاندیاں، کھڑا ہو کے اپنے بابا جان دا استقبال کر دیا۔ کاش کہ اج دے اس پر فتن زمانے دے وچ ساڈیاں بچیاں نو ایسا اپنے والدین دے نال محبت اور شغف مل جائے۔ کھڑا ہو کے استقبال کر دیا، جی میں میرے آقا تشریف لے کے مدے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دا بوسہ لیندیاں، اور جس جگہ تے آپ بیٹھی ہوندیاں نا اتھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بٹھا دی۔ اور جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرماؤندے اپنے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آمدیاں، میرے آقا انج کر دے، اور یار جنہ دے نام تے پورا جہان کھڑا ہو جاندہ ہے، پوری کائنات دے نظارے مل جاندے نے، او کھڑے ہو جاندے نے جدو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لے کے آ جاندی۔ او حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان المبارک نو آپ دا وصال ہویا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے، فاطمہ تو فتمن سے بنا ہے، اصل یہ فتم ہے، فتم دا معنی ہوتا ہے نجات، چھٹکارا، یعنی فرمایا کہ عتیقن عن النار، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ انما سمیت فاطمۃ الابنتی، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو ومحبیہا، اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو بہرحال جن کے نام کی یہ برکتیں ہیں، اور آپ واقعہ طاہرہ ہے، طاہرہ آپ کا لقب ہے، حضرت فاطمہ زہرا دا لقب طاہرہ یعنی پاکیزہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ، آپ بیان کر دیا نا کہ جس وقت حضرت امام حسن پاک پیدا ہوئے نا، میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو تشریف فرما سو، میں حاضر سو۔ آپ نے فرمایا کہ جی معمول دے مطابق عورتوں دے حالات ہوندے ہیں، خون یا جو ہوندہ ہے نفاس وغیرہ، کوئی اس طرح دا سلسلہ نہیں۔ میں ساری گل جا کے سرکار نے دسی، یا رسول اللہ امام حسن پاک پیدا ہوئے ہیں، تو معاملہ یہ ایک عجیب دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری بیٹی فاطمہ طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے؟ تو اب آپ نے لقب ایک طاہرہ بھی ہے، اور بالخصوص آپ دی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اولاد بیٹیاں بیٹے سوائے حضرت ابراہیم تو، وہ حضرت ماریہ قبطیہ دے وچوں پیدا ہوئے، بقیہ ساری میرے آقا دی اولاد جڑی ہے نا وہ ساری دی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں پیدا ہوئی۔ اور اماں خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت نے، یعنی میری تے تواڈی اماں جان تمام مومنہ دی ماں
حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا دی حقیقی والدہ محترمہ، او شخصیت نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو جب مجھے سب نے جھٹلا دیا، سبھی نے جھٹلا دیا، آپ نے فرمایا اس وقت میری تصدیق کرنے والی میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ میں نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں، مجھے مانو تسلیم کرو، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا، کفار نے نہ مانا، لیکن سب سے پہلے میرا اقرار کرنے والی، مجھے ماننے والی کہ آپ سچے ہیں، اکبر ہیں، وہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ سمجھ آ رہی؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مالی طور پہ کافی کمزور تھا بظاہر دنیا میں، تو اس وقت اپنا سارا مال میرے اوپر قربان کرنے والی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور دنیا اسلام میں ایمان تو بعد سب تو پہلی جڑی شریعت ہے نا وہ نماز ہے، ایمان تو بعد وہ نماز ہے۔ جدو حضرت جبریل امین تشریف لے کے آئے نا، نماز دے متعلق حکم کیتا، سب تو پہلے میرے آقا نے نماز پڑھی، اور اس تو بعد سب تو پہلے جن نے نماز پڑھی او دا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیوی نال زوجہ نال اتنی محبت کر دیں کہ 25 سال دا عرصہ میرے آقا نے گزارا ہے نال، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیتا، بقیہ شادیاں نکاح سرکار نے بعد کیتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندین کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تو بعد، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ دے نال میرے آقا دا عشق، لگن اور پیار کیسا؟ فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی وفات تو بعد سرکار گھر دے وچ اساں اگر کوئی کھانا بنے دے پسندیدہ یا کوئی جانور ذبح کر دے، بکری بکرا وغیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنی زوجہ محترمہ نال اتنا پیار کردے ہیں کہ اس گوشت دے وچوں فرمیندے کہ عائشہ خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے، اس کے گھر بھی گوشت پہنچانا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال میرے محترم اور محتشم عاشقان رسول، محبوب ترین زوجہ میرے آقا کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انہاں دی صاحبزادی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کمالات، بڑی شانہ عظمت عطا فرمائیاں نے۔ محترم اللہ اکبر، بالخصوص تسی یہ دیکھو کہ مکہ دے پورے شہر دے وچ سب تو وڈی تاجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ تجارت کر دیں، جس دی والدہ دے کولو اتنا مال ہوئے، اتنی امیر ہون، اور جنہ دے والد باپ سارے جہان دے شہنشاہ ہون، اس بچی دی پرورش کیسے ہوئی اسی، اس خاتون دی پرورش کیسے ہوئی اسی؟ لیکن قربان جائیے جدو امت مصطفیٰ دی گل آمدی ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا، کس انداز دے نال کیتا، کس شان دے نال کیتا؟ چند برتن، کچھ مٹی دے برتن اور تکیہ، سرانہ کھجور دے پتر بھی شامل ہیں، ایک گلاس لکڑی دا بنا ہوا ہے جن نال پانی پینا ہے، اور ایک بستر اور چند برتن وغیرہ دے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی۔ کیا میرے آقا نہیں دے سکتے ہیں؟ احادیث واضح موجود ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے فرمایا کہ حبیب اگر آپ چاہتے ہیں نا تو یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں گے، اور سانو تو 2 تولے 1 تولا آ جائے تو ایسا پھولے نہیں سمجھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ شخصیت ہے جڑے فرمیندے نے پہاڑاں دے پہاڑ ہی سونا بن جا سکتے، لیکن پھر بھی عاجزی انکساری کیوں؟ قیامت تک آن والے میرے غلاماں نے یہ ویکھنا ہے، پڑھنا ہے، سوچنا ہے، سننا ہے کہ ہمارے ساڈے آقا نے اپنی شہزادی دی شادی کیوں کی تھی۔ اور لاڑا قربان جائیے، لاڑا تو پھر لاڑا ہے نا جی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک آپ نا بازار دے وچ جا رہے ہیں، تے اس تو پہلے بھی گل بات چل رہی ہے، کئی دفعہ یعنی رشتہ
منگیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے صدیق میں انتظار کر رہا ہوں اپنے رب کی وحی کا، کیونکہ میں اپنے کسی بھی بیٹی دا نکاح اپنے رب دے حکم تو بغیر نہیں کیتا، تے فاطمہ دا نکاح بھی جویں اللہ دا حکم اسی میں کر سکتا۔ دن گزر رہے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک بازار دے وچ جا رہے ہیں اور سامنے حضرت علی پاک آ گئے، تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ علی یار جا تو سرکار دی بارگاہ دے وچ تے فاطمہ دا ہاتھ منگ لے، فاطمہ دا رشتہ خود لاڑا جاوے۔ کیا بات ہے، چچا دے بیٹے بھی ہیں۔ بہرحال حضرت عمر پاک نے بھی فرمایا، حضرت علی فرماتے میں آ گیا، چپ کر کے بیٹھا، کوئی گل نہیں کیتی، حیا دا تقاضا، چپ کر کے بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ لگتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو ہیں، جن کا ماں باپ اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ ان کے راز میرے رب کے رسول خود بتائیں، تو سر ہلا دیا، یا رسول اللہ یہی بات ہے۔ فرمایا ہاں میرے رب کی طرف سے مجھے حکم بھی یہی ہوا ہے کہ علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دا۔ ہون اگے والا کام کیا جناب، پیغام آ گیا، میرے آقا نے خود نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر، علی تمہارے پاس کیا ہے، کوئی چیز ہے؟ یا رسول اللہ ایک گھوڑا تے ایک زیرہ، کیونکہ علی دا کم ہے جہاد کرنا، تے گھوڑا ہو دی عام ترین ضرورت ہے، تے ایک زیرہ ہے۔ فرمایا علی ایسا کرو، گھوڑا تو پھر نہیں بیچنا نا، جہاد بھی کرنی ہے، زیرہ بیچ دو، زیرہ بیچ دو، پھر نہیں آ جائے گی، تو لے آؤ پیسے تاکہ حق مہر تمہیں دینا ہوگا، تو پھر ہم کرتے ہیں، پر شادی تک سارا پروگرام کر دیں، قربان جائیے یار ہیں۔ اللہ اکبر، ہے میں نہیں آندے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا تو پہلے بھی بڑیاں قربانیاں میرے آقا دے مبارک گھرانے نے دیتی ہیں۔ بہرحال جناب، اور بالخصوص اس واقعے تو اس روایت تو او لوگ جڑے صحابہ نو بھونکدے نے نا، او اندازہ لاؤ کہ میرے آقا دے گھرانے دے نال حضرت علی نو ملان واسطے مشورہ دین والے بھی صدیق و عمر، سمجھ آ رہی؟ اور اگے تیسرے صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرے کو گھوڑا ہے تے زیرہ ہے، اور تو کوئی شے نہیں۔ فرمایا زیرہ بیچا یار، حق مار بھی دینا ہے اور بقیہ آپ پروگرام کر دیں جو ہے۔ نکلے سرکار دی بارگاہ دے وچوں، راستے وچ حضرت عثمان بن عفان آ رہے ہیں۔ رب نے بھی اتفاق دیکھو کیسے بنائے، رب بھی جاندا ہو قیامت دے دیہاڑے تک کچھ لوگ یہو جے آنے نے جڑے میرے یار دے یاراں نوں بھونکن گے، انہاں دا منہ بند کرن واسطے ضروری ہے اج شامل ہو جان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا علی کی گل ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ یار ایسے اس طرح کا مسئلہ ہے، میرے کو تو پیسہ پا کوئی نہیں تھے، اے زیرہ بیچنی ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک قول دے مطابق ہم دا 470 درہم، جو بظاہر زیادہ بن دین۔ آپ نے فرمایا کہ علی یہ زیرہ مینوں دے تے اے پیسے لائے، پیسے حضرت علی نو دے چڑے موڑا کیا، اے زیرہ بھی کولو رکھ، اے شادی دا میری طرف تحفہ، اے شادی دا میری طرف تحفہ۔ اے ایمان والے ہو، میرے محبوب دے غلاموں، منن والے ہو، صحابہ نو ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ایک فیصلہ خود کرو کہ آج 1400 سال تو بعد اگر کوئی کتا بھونکے حضرت عثمان نو، پھر ساڈا وجود سڑنا چاہیے ہے؟ اور جس حضرت عثمان نے ہی ساری شادی دا اہتمام انتظام مالی کیتا، اج انہاں دے خلاف ہو گئے۔ او بابا جی فرمیندے نا کتے پائے گئے جناب میری سائیاں نو۔ تو بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، پاکیزہ شادی اس طرح ناز و انداز دے نال ہوئی اور سارے صحابہ شامل ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کروایا۔ بہرحال میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث سے پاک فرمایا، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض، دشمنی اور عداوت رکھتا ہے۔ تو بہرحال محترم، ساڈا تر رونگٹا اگر کوئی ایسا وقت آوے نا ساڈا جسم چھلی چھلی ہو جاوے، انشاءاللہ ساڈے مرشد دی نصیحت دے نال انشاءاللہ ساڈے خون دا ہر قطرہ بھی آکسی یا علی یا علی، اور اہل بیت دی محبت دے نعرے مارسی۔
خالی اہل بیت دی محبت دے نعرے یہ نہیں ہوندے، نہ نماز دی پرواہ، نہ جناب میری زکوٰۃ دی پرواہ، نہ شریعت اسلام دے مسائل دی پرواہ۔ دیکھو تو صحیح یار، میری فاطمہ پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ محترمہ وہ نے جنہ سب تو پہلے نماز پڑھی، کیا ہن انہاں نوں منن والی بے نمازی ہو سی؟ او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جن دے جنازہ پڑھان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تے کیا انہاں دے ایمان وچ شک کر سی مسلمان؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا جنہاں نے نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی کہ میرا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جاوے، کیا وجہ جی؟ نہ محرم لوگوں دی نظر نہیں پڑنی چاہیے تے کیا اج انہاں نوں منن والی برملا علی العموم جناب میری بازاراں دے وچ ٹہل سی۔ خدا دی قسم میں بعض اوقات نہ مینوں اس وجہ تو بڑی تکلیف ہوندی ہے، اسلام نوں منن والے اسی سادات کرام نوں منن والے سمجھ آ رہی؟ وہ لوگ شاید کچھ لوگوں نوں میری گل بری بھی لگے، بہت ہی بے وقوف نے کہ جڑے جناب میری صحیح ہٹے کٹے گارے بیٹھن اور پھر بھی اپنی عورتوں تو کام کروے دے، جاؤ تسی کام کر کے لے جاؤ مزدوریاں کر کے لے، اسی بیٹھے ہیں اسی سردار ہیں، نہ خدا را نہیں، میرے علی پاک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ گھر کی چوکھٹ کا نظارہ اور خوبصورت اپنی پیاری فاطمہ کو بنایا تھا اور کام خود کرتے تھے۔ اللہ تو مینوں اج بھی توفیق دے کہ کاش اساں شرعی پردے دی اہمیت نو سمجھیے، حضرت خاتون جنت دے صدقے ہی سمجھ جائیے یار، یہ ایک واحد چیز ہے جس وجہ تو اللہ نے اور بھی چیزاں حدیث دے وچ موجود ہیں، لیکن یہ چیز جو قرآن وچ اللہ نے بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک ہی وجہ ہے، مرد و عورت دے وچوں مرد فضیلت والا ہے، وجہ کیا ہے؟ سارا دن کما کے وہ عورتوں تے خرچ کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اپنے خون پسینے دی کمائی کر کے انہوں پالدا ہے، تربیت کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں یہ سمجھن دی توفیق دے، شرعی پردہ کرو۔ ہاں مجبوری بھی ہے اگر کسی خاتون دا کم کرنا، شریعت دی حدود و قیودات دے وچ رہ کے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خاتون جنت دے صدقے ہر خاتون نو، ہر مسلمان دی بیٹی نو، بہن نو، بیوی نو اللہ باعزت شرم و حیا دا پیکر بناوے، آمین بجائے نبی الامین۔ چند سوالات میرے کو آئے ہوئے، رمضان شریف دے متعلق بھی ہے ایک سوال کہ روزے دی حالت دے وچ انجیکشن ٹیکا وغیرہ لگوانا کیا اس نال روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ شرعی مسئلہ واضح ہے، روزے دی حالت دے وچ ٹیکا لگوان نال ٹیکا ناڑ دے وچ لواؤ یا گوشت دے وچ، روزہ اس نال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ منفذ یعنی ایسا سوراخ نہیں ہے کہ جس دی وجہ تو یعنی ہن آپ ٹیکا لایا نا ناڑ دے وچ یا گوشت دے وچ، وہ ٹیکا اوتھے دا اوتھے ہی رہ جاندہ ہے، ٹیکا معدے تک، دماغ تک، پیٹ تک نہیں پہنچتا، سمجھ آ رہی؟ اس وجہ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ تو ہن مسام ہے نا، مسام دے ذریعے جا رہا ہے، اور اگر انہاں دے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر تواڈے وچ جتنے روزے دار بیٹھے نے کتنے نہ کے آئے ہو سن، نمدے نے جسم نوں ٹھنڈک محسوس ہوندی کوئی نہیں، پانی جاندہ ہے مسامہ دے ذریعے اندر یا نہیں، پھر روزہ ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال اگر کسی روزہ دار نوں حاجت ہے، ضرورت ہے کہ روزے دی حالت دے وچ بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹیکا لگوانا ہے گوشت یا ناڑ وچ یا اپنا بوتل لگوانی ہے، یہ شرعن اجازت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مذائقہ نہیں، اتنا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر بھی اگر کسی نو سمجھ نہ آوے تو انشاءاللہ میں حاضر ہاں بعد جمعے تو بعد تسلی نال سمجھا دیساں، اختصاراً میں عرض کر دیتی۔ بہرحال دوسرا سوال ہے کہ جی نماز تراویح اس کا شرعی حکم کیا ہے جناب؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، نماز تراویح سنت مؤکدہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، اس کو پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اور تراویح کیا ہے جناب؟ سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ احادیث تو یہ ثابت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح ادا فرمائی اور ادا فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔
بہرحال مواظبت ہمیشگی کیوں نہیں سرکار نے اختیار فرمائی؟ یہ وجہ یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا محدثین نے کہ سرکار نے ترک اس وجہ تو کی تھی کہ میری امت تے فرض نہ ہو جاوے. سمجھ آ رہی؟ اگر اج کل دے کیوں چھوٹے چھوٹے ڈبلے جائے مولوی جناب میری سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ آئے دن نکلے کھڑے ہوندے نے، کوئی نیا ہی سوچا چھڈی کھڑے ہوندے نے. تو بہرحال پھر حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے بھی پڑھی گئی، حضرت عمر پاک دے زمانے بھی تراویاں پڑھیاں گئیاں اور بھی ہی پڑھیاں گئیاں. کیا جی؟ حضرت عمر پاک مسجد میں تشریف لے کے آئے، ویکھیا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. فرمایا کیوں یہ سارے وقو وقت پڑھی جاندے نے اپنی اپنی؟ سمجھ آ رہی؟ آپ نے حضرت ابی بن کعب جو صحابہ دے وچ بہترین قاری قرآن، آپ نے فرمایا تو امام ہے، سارا تراویح پڑھاونی ہے. اور حضرت عمر پاک کہڑے صحابہ دے وچ ہیں؟ خلفاء الراشدین. سمجھ آ رہی؟ اور خلفاء راشدین دا طریقہ پکڑنا، اگر اتو والی گل نہ ہی سمجھ آوے تو تھلو والی ہی سمجھ آ جاوے. سمجھ تو اتلی بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے سرکار تو جماعت ثابت نہیں، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں خلفاء راشدین کا طریقہ بھی میرا طریقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت دے نال بھی تراویاں صحابہ نو پڑھائیاں اور حکم دیتا انج تساں پڑھنیاں نے. اور فرمایا ایک دن فرما کے گیا کہ دوسرے دن آئے نہ ویکھیا، فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے. ہر بدعت بری نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ دا معنی بری اور حسنہ دا معنی اچھی. سمجھ آ رہی؟ کتنے ایسے دینی کام ہیں جڑے سرکار دے زمانے چ نہیں ہیں، آج ہوئے. یہ جڑی قوم اعتراض کرن والی ہے، اے ختم بخاری سرکار نے کیتا. ختم بخاری ایڈے وڈے وڈے پوسٹر لا دینے، وڈے وڈے اشتہار لا دینے، کیا میرے آقا نے کیتا ہے؟ نہیں کیتا. وہ امام بخاری کدن پیدا ہوئے، کیا ہویا کیا نہیں ہویا؟ کیا یہ دین دے وچ بدعت نہیں ہے؟ ایک نیا کام نہیں ہے، اور دینی کام ہے نا، دینی کم سمجھتے کر دینے نا. اگر دینی کم نہیں تو پھر چندہ کیوں کٹھا کر دینے؟ اس واسطے دین دا ہی نام لے کے کر دینے. بہرحال سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ یہ قرآن پاک پورا پڑھنا ہی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، اور جماعت سنت موقدہ الکفایہ ہے. بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، اور سنت موقدہ نو کثرت دے نال چھڈن والا جڑا بندہ ہے نا، او دا حکم کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا ہے وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے. فاسق ہے یعنی نافرمان ہے، گناہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور جتھے اسلام آندا ہے نا کسی مسلمان دی گواہی لو، ایسے بندے دی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ گواہی دے قابل ہی نہیں ہے. سنت موقدہ چھڈن والا ہے، جان بوجھ کے چھڈن والا ہے. اور دوسری گل یہ رہی کہ جناب سنت موقدہ جڑی ہے یہ قضا بھی ہوندی ہے یا نہیں؟ سنت موقدہ دی کوئی قضا نہیں ہوندی. ہاں آج دی نماز تراویح اگر کوئی چھوٹ گئی، جماعت نال نہیں پڑھ سکے، نہ وطر تو بعد پڑھ لو یا وطر تو پہلے پڑھ لو. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میری آج دی نماز تراویح دی قضا صبح کرو. نہیں، سنت دی قضا نہیں ہوندی، قضا فرض اور صرف واجب دی ہے. ٹھیک ہے، وطر یا فرائض دی قضا ہوندی ہے، ادروائز قضا نہیں ہے. اچھا جی، آخری مسئلہ. ٹھیک ہے جی، آخری مسئلہ، نمازی فی زمانہ ظاہر لا علمی دی وجہ تو ظاہر جس نو پتہ ہوئے وہ تا ہی نہیں کرے گا کہ نمازی نماز پڑھی جاندہ ہوندہ ساڑھے بندے اگو پیچھو گزر رہے ہوندے نے. پیچھو دی تا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگو گزر رہے ہوندے نے. نمازی دے اگو گزرنا ایک سخت ترین گناہ ہے. نمازی دے اگو گزرنا ایک سخت ترین گناہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہ دے اتے وعیدات موجود نے. میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنے نا، حضرت ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا. یعنی ایک قدم رکھا ہے سنا، اس تو بہتر یہ سمجھتا کہ میں 100 سال اتنے کھڑا رہا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور مزید ایک اور روایت ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال، آپ فرمائیں نے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو پسند کرتا. اس سے بہتر کہ ایک قدم نمازی کے آگے سے گزر کے چلا جائے
وہ یہ پسند کرتا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں، غرق ہو جاؤں. لیکن ساڈا یہ ساڈے ہاں جو صورت حال ہے تواڈے سامنے یہ کیا صورت حال بندی. یہ اج ایک اسٹوڈنٹ نے مینوں توجہ دلائی ہے کہ استاد صاحب دے اتنے نا تھوڑی جی کوئی روشنی ڈالو بھائی مساجد دے وچ ہن رمضان دے وچ بھی ہے نا عموماً کہ نمازی آمدے نے ماشاء اللہ بقیہ دن تو زیادہ تعداد ہوندی ہے، لیکن خدا را یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس گناہ تو کیویں بچا جا سکتا ہے؟ اس گناہ تو بچا ایویں جا سکتا ہے کہ اگو سترا بنا لیا جائے. سترا کیا ہے جی؟ کوئی ایسی آڑ بنا لی جائے جن دے پیچھے نماز پڑھے ہو نمازی. اور آڑ جڑی ہے وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہیں یار کون کیڑی جناب میری اتنے اگ ڈہ پینی ہے کہ 2 منٹوں دے وچ اگر وہ ایک رکعت رہندی ہے اگے منہ کر کے بہ جاؤ، سلام پھر سی پھر چلے جاؤ. یہ سترا بندہ بن گیا. سمجھ آ رہی؟ کوئی جانور بھی اگے سترا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لکڑ بھی رکھی جا سکتی ہے. لیکن لکڑ تو مراد نہ اپنے ہاں تک جو ایک جگاڑ عجیب ویکھیا ہے کہ وہ نا جی سوٹی جڑی ہے اگو میں لمبی کر کے رکھ دیں. یہ سترا نہیں ہے. سترا کم از کم ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اور انگل جتنا موٹا ہوئے. انگل جتنا موٹا ہونا چاہیے. ہاتھ یعنی کہ ادھا گز ہوئے، تقریباً 1.5 فٹ بنتا، ادھا گز اچا ہوئے اور ایک انگلی جتنا موٹا ہوئے. کاش میں تو پچھلے سال بھی ویسے اپنی کمیٹی نے مشورہ دیتا، میں کہ یار کوئی چھوٹے چھوٹے نا اس طرح دے نا کوئی میں گنبد نما ہی ہو جاوے، چھوٹے چھوٹے نا سترے بنا لو. ہوں جہاں ستون ہے نا اے پیلر کھلے نے یہ پیچھے جہاں نماز پڑھتا ہے وہ تو یہ سترا گزرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور کوئی 6-7 اس طرح دے ہونے چاہیے نا شیٹ دے بن جان، لکڑی دے بن جان، ٹھیک ہے، 1.5 فٹ اچا ہوئے، تھلو پیر لگے ہوئے ہون اور ایک انگلی جتنا موٹا ہوئے تاکہ نمازی اگر کوئی نماز پڑھ رہے چک کے انہوں اگے رکھ لوے. اس صورت دے وچ اگر کوئی اگو گزرتا ہے نا گناہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ ایک ہور سوال ہوتا ہے کہ جناب جی میں اج دے بھائی سائل نے آکھیا کہ حضور وہ اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ جڑا گزرن والا ہے نا وہ تے گناہ ہے. اس گزرن دے نال جڑا نماز پڑھن والا ہے نا وہ دی نماز وچ کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ دی نماز بالکل جائز ہے، درست ہے اور صحیح ہو گئی، نہیں ٹوٹی ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک گناہ وبال اس تے جڑا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی شرعن یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا بیٹھا نا اگلا بندہ اگر بیٹھا ہے تو ادھر منہ کر کے بہ جائے. ہاں اس صورت دے وچ نمازی گناہ ہے. نماز پڑھن والا ایسا نماز پڑھن والا گناہ ہو سی نمازی وہ گناہ گار ہو سی کہ مثال کے طور پہ میں سامنے بیٹھا، بھائی فرید بیٹھا سامنے اور انہیں آ کے سامنے انہوں دے سامنے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی. نہیں انہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں سائڈ تے جا کے نماز پڑھنی چاہیے. کیونکہ اگر اس صورت دے وچ وہ نماز شروع کرتا ہے نا پھر ہون وہ نمازی گناہ گار ہے، ادروائز گزرن والا ہی گناہ گار ہے. اس گزرن دے نال اس نمازی دی نماز وچ کوئی فرق نہیں ہوندا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی دے وچ علم دین حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.